کسان پیپلز پارٹی کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لوگ عدالتوں میں نہ آئیں، کیونکہ بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن کہیں نہ کہیں اپنے کام میں سلو ہو جاتی ہے یا پیچھے ہٹ جاتی ہے تو لوگ درخواستیں لے کے عدالت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن آج کے بعد جب کل فارم وصول کیے جائیں گے اور الیکشن پولنگ ڈے تک اپنا آئینی قانونی جو صاف اور شفاف الیکشن کے لیے ہے اس پہ پورا اترے گی اور قوم کو مایوس نہیں کرے گی۔ آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی ہی پاکستان کی وہ واحد پارٹی تھی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی وہ پاکستان کے لیڈر تھے ہیں جنہوں نے بار بار الیکشن مانگی، جنہوں نے بار بار الیکشن شیڈول مانگا اور بالآخر ہم اسٹارٹ کر چکے الیکشن پروسیس کو۔ تو دوسری جانب اس ملک میں یقیناً ایک دہشت گردی کی لہر بھی ہے جس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے وہ جوان جو ہماری حفاظت پر مامور ہیں ان کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ہم اس دہشت گردی کی لہر کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن اپنے ان شہداء پر فخر محسوس کرتا ہے اور دہشت گردوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ باوجود اس بات کے کہ موسم سرد اور گرم ان ادوار میں بھی الیکشن ہوتے رہے، 2013 میں ہمیں الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی گئی تھی، نہ صرف ہمیں دھمکیاں تھیں بلکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کارنر میٹنگز جو خاص طور پر پنجاب میں ہوتے تھے اور ہمیں کہا گیا تھا کہ نو گو ایریا ہے پنجاب آپ کے لیے، مگر پیپلز پارٹی نے الیکشن میں حصہ لیا اور اپنی تمام ایکٹیویٹیز کے ساتھ حصہ لیا، جام شہادت نوش کی ہمارے کارکنوں نے، مگر ہم الیکشن سے پیچھے نہیں بھاگے۔ تو میں امید رکھوں گا کہ اس طرح کی کوئی بھی جو صورتحال ہوگی اس سے الیکشن کمیشن نہیں گھبرائے گا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو الیکشن کے فارم کل سے وصول ہوں گے، مگر مجھے خدشہ ہے بطور سیاسی کارکن کہ اس طرح کے سازشی حملے ہوتے رہیں گے، اس طرح کی درخواستیں عدالتوں میں آتی رہیں گی، مگر مجھے امید بھی ہے اپنے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ جتنی ڈیلے ہو چکی سو ہو چکی، اب ذرا ہمت کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا اور پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے۔ الیکشن کیمپین کے حوالے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، دوسرے صوبوں میں کہہ رہے ہیں اور دوسرے صوبوں میں اپنا ایک متحرک کردار ادا کر رہے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کو سندھ بنا لیں گے، سندھ کی طرح ترقی دیں گے۔ تو اس پہ ایک عجیب ہمارے اوپر تنقید ہو رہی ہے، مگر تنقید کرنے والے یہ نہیں بتا رہے کہ جب این ایس سی کے پیسے ان کے صوبوں میں آتے ہیں اور ان کی پارٹیاں وہاں پر صوبائی حکومتوں میں رہی ہیں تو آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے اگر آپ کو ڈیولپمنٹ سائیڈ میں مقابلہ کرنا ہے تو ہم صرف اس پریس کانفرنس میں نہیں، ہم آپ کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں اور پاکستانی قوم کو دکھانا چاہتے ہیں، اور میں تمام میڈیا چینل سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ موقع فراہم کریں تاکہ پیپلز پارٹی یہ ثابت کرے دوسرے صوبوں کے عوام کے سامنے کہ سندھ میں ہم نے کتنی ڈیولپمنٹ کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دور کے اندر جب پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب بنیں گے تو ہم وہی ترقی پورے پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں۔
जब आप हमसे सवाल करते हैं कि सिंध जो है वो खंडरात में तब्दील हो चुका है, तो मैं कराची आपको में कहता हूं पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।